پی ٹی آئی ملک کی بہتری کے لیے کوئی بات کرنا نہیں چاہ رہے. اگر انہوں نے بات کرنی ہے تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے ساتھ مسلسل ایک کوشش کی گئی, دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی, بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی, گالم گلوچ بھی کیا گیا. السلام علیکم ویورز, میں ہوں شاکر سولنگی. ویورز, آج پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور ہوا ہے, لیکن مختصر ترین دور رہا اور کوئی پیش رفت, کوئی ڈیولپمنٹ, کوئی بڑی خبر جو ہے جو پی ٹی آئی توقع کر رہی تھی وہ ابھی تک حکومت نے پی ٹی آئی کو نہیں دی. کوئی امید, کوئی آسرا پی ٹی آئی کو نہیں دیا. ہاں, البتہ پی ٹی آئی کو اتنا کہا ہے کہ آپ اپنے مطالبات کی فہرست جو ہے, چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے, وہ اپنا حکومت کو دیں تو حکومت اس پر بات کرے گی. لیکن پی ٹی آئی کو مایوسی اس پہ ہوئی کہ اجلاس جو ہے, اگلا جو دور ہوگا, دوسرا دور, وہ چلا گیا ہے 2 جنوری تک. 2 جنوری کو دوسرا دور ہوگا, تو اب 10 دن 11 دن جو ہے پی ٹی آئی کیا کرے گی. یہ مذاکرات بھی نہیں لگ رہا کہ کوئی بڑی ان میں سے کوئی نتیجہ نکلے گا. نعیم محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں اور اب تک ٹی وی کے بیورو چیف بھی ہیں, سیاست پہ بڑی نظر رکھتے ہیں. نعیم محبوب صاحب, پی ٹی آئی تو بڑی توقع کر رہی تھی کہ شاید کوئی آج بڑی ڈیولپمنٹ ہونی ہے, لیکن پی ٹی آئی کو تو ابھی تک تو خاک بھی نہیں ملا کچھ. دیکھیں شاکر, یقیناً ان کی امیدیں تو بہرحال بڑی ہائی ہیں اور وہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ ہم ان مذاکرات کے ذریعے اپنے وہ مطالبات منوا لیں حکومت سے, جو کہ میرے خیال میں شاید ناممکن ہے یا بڑا مشکل سے شاید ان کے مطالبات ہی ایسے ہیں. ہاں دیکھیں نا, مثلا لیٹ سے اگر میں ایک سب سے بڑا اور سب سے اہم جو مطالبہ ان کا ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے, ہاں ٹھیک ہے, تو شاکر میں سمجھتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی اس قدر آسان نہیں ہوگی, کیونکہ بہت سے مقدمات ہیں اور عدالتوں میں ہیں, ان کے چلان پیش ہوئے ہیں, وہ قانونی طریقے سے ہی باہر آ سکیں گے, ٹھیک ہے. ادروائز وزیر اعظم شہباز شریف بھی چاہیں تو بھی نہیں رہا کر سکتے کیونکہ ایک قانون ہے, ایک قانون کے تحت ہی آپ وہ ٹرائل کر رہے ہیں. تو آج کا جو مذاکرات ہے, چلیں اس کو میں مثبت اس پہلو سے دیکھتا ہوں کہ چلیں خدا, پہلے تو آپ کو پتہ ہے نا پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے مان ہی نہیں رہی تھی, آ ہی نہیں رہی تھی, ٹھیک ہے نا, اور حکومت کی جانب سے بھی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور حکومت کی جانب سے بھی ایسا ہی رویہ تھا کہ اگر پی ٹی آئی انٹرسٹڈ نہیں ہے تو ٹھیک ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے مذاکرات کرنے کی, اوکے. لیکن اب جب بیرسٹر گوہر نے یقیناً اور باقی جو ان کی قیادت اسد کیسر ہو گیا اور دیگر جو لوگ ہیں, انہوں نے مذاکرات کی بات کی اور اسپیکر قومی اسمبلی سے متعدد ملاقاتیں ہوئیں, اور جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ مذاکرات کا عمل پارلیمنٹ کے اندر ہی, پارلیمنٹ کی زیر سایہ ہی بالکل جاری ہونا چاہیے. تو چلیں میں اس کو مثبت یہ دیکھتا ہوں کہ چلیں خدا کر کے مذاکرات کا عمل تو سٹارٹ ہوا, جس سے یقیناً یہ ہو سکتا ہے کہ سیاسی طور پہ استحکام آ جائے, جو ایک سیاست کے اندر ایک آئے روز نت نئے مظاہرے, پارلیمنٹ کو چلنے نہ دینا, پارلیمنٹ کی کسی کارروائی کو پراپر نہ چلنے دینا, اس کے اندر رکاوٹ ڈالنا, بیہودہ نعرے لگانا, تو وہ چیزیں کم از کم رک جائیں گی. مطلب وہ بیہودگی رکے گی. ہاں, وہ بیہودگی رک جائے گی. دیکھیں آپ کے سامنے ہے. تو بات یہ شاکر کے مذاکرات شروع ہونا, اس کا یہ ایک مثبت, میں اس حوالے سے ایک مثبت پہلو دیکھتا ہوں. ایک بات بتائیں مجھے کہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے, آج جو 3 بندے شریک ہوئے ہیں, جی, اسد کیسر صاحب, اسد کیسر ہیں, حامد رضا ہے اور علامہ ناصر عباس. جی وہی ہیں. لیکن علامہ ناصر عباس صاحب نے میڈیا سے جو گفتگو کی, اس میں انہوں نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ ان مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی مشورہ شامل ہے, آشیرواد شامل ہے. تو یہ ایک تاثر جو دیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے, تو واقعی ہے آن بورڈ ہے اسٹیبلشمنٹ. شاکر, میں آپ کو بڑے دعوے کے ساتھ, بڑے یقین کے ساتھ ایک بات بالکل یہ آپ کو کہہ دیتا ہوں اور آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ان مذاکرات میں کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں یہ حکومت کے لیول پہ اور اپوزیشن کے لیول پہ سیاسی جماعتیں ہیں, اور میں نہیں سمجھتا, نہ ہی میں آپ کو یہ ایسی کوئی بات ہے, آپ ہر بات میں اسٹیبلشمنٹ کو یہ گھسیٹ کے لے آتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ مذاکرات حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اور جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں, جس میں دیکھیں نا ایم کیو ایم بھی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے, ایم کیو ایم کے آج فاروق ستار صاحب بھی شامل ہوئے ہیں,
اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھی شامل ہوئی. تو یہ پولیٹیکل جماعتوں کے درمیان ہو رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو ہر بات میں گھسیٹنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی عمل دخل ہے اور نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا کہ آپ مذاکرات کریں اور نہ ہی انہوں نے یہ کہا کہ آپ مذاکرات نہ کریں کیونکہ ایک پولیٹیکل عمل ہے, سیاسی عمل ہے, پارلیمنٹ ہے, ہاں وہ اس سے لا تعلق ہیں. اور میں آپ کو یہ کنفرم کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات قطعاً نہیں ہے. یعنی کہ ہر بات میں اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹ کے لانا یہ پی ٹی آئی کا وتیرہ بن چکا ہے ہر معاملے میں, ٹھیک ہے. اور کبھی دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جتنا پروپیگنڈا ان کے خلاف یہ کرتے ہیں یا جتنا پی ٹی آئی کی جماعت نے کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں گھسیٹتے بھی خود ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست سے الگ ہو جائے. دیکھیں نا جب کبھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کبھی خود گھسیٹ. شاکر بات یہ کہ جب یہ اقتدار میں تھے اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ سب کچھ تھی. ہاں اس وقت تو چیف آف دا آرمی اسٹاف کو انہوں نے کیا کیا خطاب نہیں دیے تھے. اس وقت ان کے باپ بنایا ہوا تھا, باپ بنایا ہوا تھا, قوم کا باپ بنایا ہوا تھا. بات یہ کہ جب آپ کے حق میں چیزیں جا رہی ہوں تو اسٹیبلشمنٹ سب سے اچھی ہے اور جب آپ کو قانون کے کٹہرے میں لائے جائے وہ بھی آپ کی اپنی میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا. اور جب آپ کو آپ کی اپنی یعنی کہ غیر قانونی اقدامات کہہ لیں, مظاہرے, توڑ پھوڑ, جی ایچ کیو پہ حملہ, 9 مئی والا حملہ, شرپسندی, وہاں پہ کور کمانڈر کے گھر پر حملہ, جی ایچ کیو پہ حملہ اور جو سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ کی گئی اور جس طرح ہمارے مسلح افواج کے خلاف کو نقصان پہنچانے کے لیے جتنے نعرے انہوں نے لگائے, جتنے سلوگن انہوں نے دیے, جتنی انہوں نے سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی, وہ کسی چھپی ڈھکی نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اب اس بات کو شاید یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ویسے ایک بات ان کی اشیر بات ہے, قطعاً ایسی بات نہیں ہے. بڑی میں آپ کو ٹھوک بجا کے ویسے ایک بات تو بتائیں جی, اگر اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد نہیں ہے تو پھر تو ان کے مطالبات بھی قابل عمل نہیں ہوں گے. دیکھیں اپنا شاکر بات یہ کہ مذاکرات قابل عمل پارلیمنٹ کی سطح پہ جو جائز مطالبے ہیں, دیکھیں بات سنیں, فوجی تنصیبات پر حملوں کے ملزمان ہیں وہ دیکھیں وہ ایک ایونٹ ہے اور ایک خوفناک ایونٹ ہے جو آپ نے اپنے جو ملک کی سلامتی سے تعلق رکھتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو آپ پولیٹیکل نہیں ہے, وہ آپ نے اپنی ہی انسٹالیشن. دیکھو ان کی پہلی ڈیمانڈ مطالبات کی فہرست میں پہلا مطالبہ ہے عمران خان کی رہائی, اور عمران خان 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہے. جی ماسٹر مائنڈ ہے. تو ماسٹر مائنڈ کو فوجی عدالتوں سے یہ کمیٹی کیسے بچا سکتی ہے یا حکومت میرا نہیں خیال ہے کہ نہ حکومت کے پاس ایسا کوئی اختیار ہے نہ کمیٹی کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے. تو پی ٹی آئی کو کیا ملے گا؟ ان کو آشیرواد ہے اس بات کی, ٹھیک ہے نا. پی ٹی آئی کو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو حالات ٹائٹ ہو رہے ہیں نا جی, ابھی جو ریسنٹلی دھرنا کی کال تھی اور اس کے بعد یہاں سے پی ٹی آئی کی قیادت جس طرح بھاگی اور بعد جس طرح انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا کہ گولی چل گئی, لاشیں گر گئیں اور پھر فیکس تصویریں, فیک ویڈیوز چلائیں جو بعد میں پتہ چلا کہ اے آئی کی جنریٹڈ ہے, وہ بھی ان کی بڑا بدنامی ہوئی پی ٹی آئی کی. اور اینڈ آف دا ڈے جا کے یہ ٹکے 450 سے چلے تھے اور اینڈ پہ جو بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ میں جب دیگر قیادت نے ملاقات کی تو انہوں نے 1 درجن کے قریب کہا, لیکن ان 1 درجن لوگوں کو بھی ابھی تک ان کی شناخت پروف نہیں کر پائے. وہ ثابت نہیں کر سکے کہ وہ کون ہیں, ان کے ورثہ کون ہیں, ان کا خاندان کیا ہے, وہ کرتے کیا تھے, ان کے نام کیا ہیں. تو وہ ابھی تک ان کے پاس ایسا کوئی ریکارڈ ٹھوس واحد نہیں. وہ ایک پروپیگنڈا ہی ہے, ایک ٹرینڈ ہے کہ جھوٹ کو اس قدر پھیلاؤ کہ وہ سچ لگنے لگے. یہ تو پی ٹی آئی کا شروع سے ہے نا ایک سلوگن ہے کہ جھوٹ کو اس قدر پھیلاؤ کہ وہ سچ نظر آنا شروع ہو جائے. تو وہ سوشل میڈیا پہ یہی کر رہے ہیں. نہیں بھائی پی ٹی آئی کو میثاق معیشت کی بھی شہباز شریف نے آفر کی تھی, آپ کو یاد ہوگا. یہ معیشت پہ تو کوئی بات, اس ملک کی بہتری کے لیے کوئی بات کرنا نہیں چاہ رہے. اگر انہوں نے بات کرنی ہے تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے ساتھ مستقل اس سے کرنے کی خواہشمند ہے. مسلسل ایک کوشش کی گئی, دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی, بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی, گالم گلوچ بھی کیا گیا, بدنام بھی کیا گیا, پروپیگنڈا بھی کیا گیا. کچھ نہیں ملا. جب اسٹیبلشمنٹ نے, فوج نے گھاس نہیں ڈالی, ان کی کوئی بات نہیں سنی, انہوں نے کوئی بات نہیں سنی. جب ان کے سارے راستے بند ہو گئے ہیں آخرکار اب ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے, اور اب یہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. تو ان سے پوچھنا یہ چاہیے
میرا سوال یہ ہے کہ یہ صرف عمران خان کی رہائی کے لیے، اس کو فوجی عدالتوں سے بچانے کے لیے کر رہے ہیں، یا ملک کی بہتری کے لیے، کوئی سیاسی ماحول بہتر بنانے کے لیے مذاکرات؟ دیکھیں ابھی تک تو ویسے کبھی معذرت کے ساتھ جو ہم نے دیکھا ہے پارلیمنٹ کے اندر، آپ بھی موجود ہوتے ہیں، ہم لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، اور جو پچھلے 4-5 سال سے ہم رویہ دیکھتے آئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، وہ تو اس میں مجھے تو کوئی ایسا اقدام نظر نہیں آیا پی ٹی آئی کی جانب سے جس میں انہوں نے کبھی ملک یا قوم کی بات کی ہو، یا اس ملک کے قوم کی فلاح کی، ان کی ترقی کی بات کی ہو، ان کے روزگار کی بات کی ہو، ان کے مستقبل کی بات کی ہو، ملک کو ترقی کے راہ پر گامزن کرنے کی بات کی ہو، تو قطعاً ایسے نظر نہیں. اور ابھی بھی جب سے یہ حکومت میں اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، ماں سوائے وہاں پہ جو نعرہ لگتا ہے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے، وہ میں یہاں پہ نہیں دہرانا چاہتا، وہ سب کو پتہ ہے کیا سلوگن ہے، ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ابھی بھی ان کا یہی مین مطالبہ تو ان کا یہی ہے. ہاں لیکن تاہم یہ دیکھنا ضرور ہے کہ ابھی جب وہ چارٹر آف ڈیمانڈ اپنا 2 جنوری کو پیش کریں گے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے باقی لوگوں سے بھی مشاورت کر کے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ دیں گے. کیا اس میں یہ مطالبہ شامل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ کچھ دوست یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی شاید وہ جو ان کے پولیٹیکل ورکرز جو مختلف مظاہروں میں، مختلف دھرنوں میں، مختلف اشتعال انگیزی میں، توڑ پھوڑ میں، GHQ حملہ کیس میں، کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس اور دیگر جو انسٹالیشنز پر حملے ہوئے، ان میں گرفتار ہیں، ان کی رہائی کے لیے بھی وہ بھی ہوگا ان کا مطالبہ. دوسرا یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو قیادت MNAs پہ جو مقدمات بنے ہیں ان کا خاتمہ ہو سکے، ان کو آپ ریلیف دیں ان مقدمات سے. اور کمیشن کا بھی مطالبہ، اور کمیشن کا بھی مطالبہ 26 نومبر اور 26 وہ بھی ہے. اور تیسرا یہ بھی ہے کہ وہ شاید مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی وہ شامل کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مخصوص نشستوں کا تو مطالبہ ان کا حکومت ہی نہیں مانے گی. اگر حکومت ان کو وہ دے دیتی ہے تو پھر حکومت خود کیسے قائم رہے گی؟ ایسا ہی ہے، وہ خود کون اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے گا؟ تو میں بھی یہ چیزیں ہیں، لیکن ان کا مرکزی اور مین جو مطالبہ وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے اور مقدمات کا خاتمہ ہے. لیکن سنجیدگی کا عالم جو پی ٹی آئی کا آج ہم نے دیکھا، 7 بندے ہیں کمیٹی میں، جی ایسے ان میں سے 3 آئے، 4 تو آئے نہیں. ایک بنگلہ دیش بیٹھا ہے، ایک عمر ایوب کا کیس تھا جی، وہ عدالت میں حامد خان، شاید حامد خان میرا خیال ہے کون ایک بنگلہ دیش کا ہوا ہے. ہاں جی ایسی، ٹھیک ہے. اور سلمان اکرم راجہ بھی نہیں آئے، بیرسٹر گوہر نہیں آئے، علیمین گنڈاپور نہیں آئے. تو 4 بندے تو آج آئے نہیں پہلے اجلاس میں. بالکل یہ سنجیدہ بھی تو نظر نہیں آ رہے یار. سنجیدگی اگر ان میں ہوتی تو آج ملک جس دوراہے پہ کھڑا ہے یہاں پہ ہوتا. یا یہ خود ان کی جماعت دیکھیں نا، آج مجھے یہ بتائیں کہ پاپولیرٹی کے حوالے سے ان کی جماعت کا کیا حال ہے؟ کیا اب لوگ اس طرح ان کی کال پہ نکلتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اپنے کارکنوں کو اکیلا چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور پھر جب ان کارکن آپ کے جب پکڑے جاتے ہیں ان کی آپ کوئی ان کی امداد نہیں کرتے، کوئی ان کو وکلا نہیں خود دیتے، اکیلے بھگت رہے ہوتے ہیں، تو وہ کب تک چلے گا؟ ایسے نہیں چلتا. ٹھیک ہے. پھر دیکھیں نا، احتجاج ہونے چاہیے پرامن، مطالبات ہونے چاہیے جائز، ٹھوس، جو اس ملک اور قوم کے لیے ہو. ٹھیک ہے. ایسا تو کوئی مطالبہ، یعنی کہ دیکھیں نا پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے ایسا کوئی مطالبہ آج تک نہیں ہے کہ اس ملک کی معاشی اور اقتصادی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یہ مطالبات ہے، یہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، ان پالیسیز کو اپنایا جائے، اس ملک میں کارخانے لگائے جائیں، اس ملک میں تاکہ روزگار کے مواقع بڑھیں، اس ملک کے ایکسپورٹس کو بہتر کیا جائے تاکہ ملک میں زر مبادلہ کے زیادہ ذخائر آئیں، اس ملک کی آئی ٹی انڈسٹری کو اتنا رچ کیا جائے کہ آپ کے یہاں پہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں، وہ ملک کے لیے گھر بیٹھے کام کریں اور اربوں ڈالر لا سکتے ہیں. اس طرف تو پی ٹی آئی نے آج تک کوئی قدم نہیں اٹھایا، کوئی مطالبہ نظر نہیں آیا، کوئی ان کا آج تک کوسچن ایئر نہیں ہے، کوئی فوکس نہیں ہے، کوئی ریزولوشن نہیں ہے. ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنا ہے، انتشار پھیلانا ہے، انارکی پھیلانی ہے. میں کل رات بھی کسی پی ٹی آئی کے کچھ دوست تھے، ان کے ساتھ بیٹھا تھا، تو میں نے کہا کہ مجھے ایک سوال کا جواب تو دیں. 12 سے 13 سال میں تو آپ کی حکومت ہے نا کے پی کے میں، تو مجھے کچھ چند 2-4 چیزیں بتا دیں جو کے پی آئی میں، کے پی کے میں آپ نے بہتر کی ہوں، جو صوبے کے لیے اور صوبے کے عوام کے لیے بہتری آئی ہو. ان کے روزگار، ان کا اسٹینڈرڈ آف لائف بہتر ہوا، نوکریوں سے نکالے ہیں، ٹیچرز نکالے ہیں نوکریوں سے. جی ایسے ہی ہے. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی علی امین گنڈاپور کی انہوں نے، میں اب نام تو نہیں لیتا، مرکزی اس لیڈرشپ میں کے وہ لوگ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ وہ
ون پوائنٹ ایجنڈے میں اپنے معاملات کو بہتر کرنے میں لگے ہوئے ہیں، صوبے یا عوام کا ان کو اور بہتر انداز میں مال بھی بنا رہے ہیں ان کے بھائی کے ذریعے سنا ہے یہ۔ اچھا دیکھیں، یہ اب خدا بہتر جانتا ہے، یہ تو کے پی کے کے لوگ زیادہ بہتر جانتے کے پی کے لوگ بتا رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھیں اگر وہ مال بنا رہے ہیں، فیصل جو گنڈاپور ہیں ان کے بھائی ہیں، ہاں تو ان کے ذریعے مال بنا رہے ہیں۔ دیکھیں اگر شاکر ایسی کوئی بات ہے نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ایسی باتیں چھپی نہیں رہتی وقت کے ساتھ، تو تبھی تو ادھر پہنچی ہے، باہر بھی آتی ہیں، اور پھر آنے والے دنوں میں یہ چیزیں اداروں کے پاس بھی جاتی ہیں، احتساب نیب کے پاس بھی جائیں گی، ایف اے کے پاس بھی آئیں گی، اینٹی کرپشنز کے پاس بھی جائیں گی، پھر اسی پہ مقدمات بنتے ہیں۔ پھر آپ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے ہمارے یہاں نا، کہ آپ جب اقتدار کی کرسی پہ ہوتے ہیں، آپ دھڑا دھڑ مال بنا رہے ہوتے ہیں مبینہ طور پہ، اور آپ عوام کا خون پسینہ لوٹ رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ اس اقتدار سے اترتے ہیں تو مقدمات سٹارٹ ہوتے ہیں، پھر آپ ایک وویلا مچا دیتے ہیں، ایک شور کر دیتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل مقدمات ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، جس طرح دیکھیں نا توشہ خانہ ہے، اب توشہ خانہ میں جس طرح لوٹ مار کی گئی، ٹھیک ہے، ماضی میں بھی کی گئی، اس دور میں بھی کی گئی، صحیح ہے، تو اب وہ مقدمات جو ہیں وہ پولیٹیکل، میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ پولیٹیکل مقدمات ہیں۔ آپ کو اگر کوئی سہولت کسی قانون کے تحت ملی تو آپ اس کو فلفل کریں نا، نہ کہ آپ 100 روپے کی چیز کو 10 روپے میں یا 20 روپے میں خرید کے پھر کہیں جی کہ پولیٹیکل معاملہ ہے۔ اچھا بددیانتی آپ کر رہے ہیں۔ نہیں بھائی، کوئی کیس چل رہا ہوتا ہے تو ریمارک سے، ججز کے ریمارک سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ کیا ہونے جا رہا ہے، ایسے اندازہ ہو جاتا ہے تھوڑا، ایسے ہی یہ جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں، جی جس رفتار سے پہلی میٹنگ ہوئی ہے، جس انداز میں اور جس سنجیدگی کے عالم میں، اور جس طرح اس کو پھر 2 جنوری تک لے کے گئے ہیں، 10 دن کا وقفہ، تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب نیو ایئر تو پکا جیل میں ہی ہیں، نیو ایئر ادھر منائیں گے، ایسے ہی ہے۔ تو آپ کو کتنی توقع ہے کہ کوئی ان مذاکرات کا کوئی اچھا نتیجہ پی ٹی آئی کے حق میں کوئی نکل سکتا ہے؟ پر امید ہیں، کتنے پر امید ہیں؟ دیکھیں شاکر، اگر بطور جرنلسٹ تو میری یہ خواہش ہوگی کہ مذاکرات کو آگے بڑھنا چاہیے پرامن طریقے سے، اور اس میں سے مثبت پہلو نکلنے چاہیے جو اس ملک اور قوم کے لیے بہتر ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ مذاکرات صرف ذاتی مفادات کے لیے ہیں، یا ایک ساری شخصیت کے لیے ہیں، یا ان کی قیادت کے لیے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح حل ہوتے مجھے تو نظر نہیں آ رہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہوں گے ڈیو پروسیس ہی، قانون کے مطابق ہی ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہونے کو تو یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، کوئی بات پاکستان میں حتمی نہیں، بعض دفعہ ایسی انہونی بات ہو جاتی ہے کہ آپ خود دنگ رہ جاتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا، لیکن ہو جاتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، لیکن میرے جو سورسز ہیں، میرے جو ذرائع ہیں، میرا خیال ہے کہ بانی پی ٹی آئی اس سال کیا شاید اگلا سال بھی اندر ہی رہیں، 2025 بھی ان کا اندر ہی گزرے گا۔ صحیح، چلیں بہت شکریہ نعیم محبوب صاحب ٹائم دینے کے لیے۔ ویورز، نعیم محبوب کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا، امید ہے پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔